الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس ابن ماجہ۔ کل آپ حضرات نے کچھ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں تعارفی باتیں سنی تھیں اور ابتدائی کچھ احادیث کا ترجمہ اور تشریح بھی۔ آج آگے کی احادیث کا درس ہوتا ہے۔ عبارت بھی غور سے سنیے اور اعراب پر بھی دھیان دیجیے، اور خاص طور اس کے بعد پھر ترجمہ اور تشریح پر۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ یہاں سند میں آپ دیکھیں سے نو الف ثنا کے طور پہ لکھا ہوا ہے۔ کل میں نے تشریح میں یہ کہا تھا کہ محدثین اپنی سند میں کچھ الفاظ مختصر کر کے استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے۔ ثنا یہ حدثنا کا مخفف ہوتا ہے، کہیں ثنی لکھا ہوتا ہے تو وہ حدثنی کا مخفف ہوتا ہے، کہیں انا لکھا ہوتا تو اخبرنا کا مخفف ہوتا ہے، کہیں انی ہوتا تو اخبرنی کا مخفف ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، اصول حدیث کی کتابوں میں جیسے تدریب الراوی اور امام جلال الدین سیوطی کی اور امام سخاوی کی کتاب شرح الفتح الحدیث جو ہے فتح المغیث، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سند میں عموماً حدثنا اور اخبرنا سے پہلے لفظ قالا بطور اختصار حذف کر دیا جاتا ہے۔ وہ لفظ میں اگرچہ حذف ہوتا ہے لیکن جب سند پڑھی جائے تو اس کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے بیچ میں حدثنا سے پہلے قالا پڑھا ہے، اگرچہ سند میں نہیں، اس لیے پھر میں ایک بار دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے شیخ محمد ابن بشار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد ابن جعفر نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی۔ وہ معاویہ ابن قرہ سے روایت کرتے ہیں شعبہ، اور معاویہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد قرہ ہیں، قرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ غالب رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، ان کی تائید و نصرت چھوڑنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، اس گروہ کا کو کچھ نہ نقصان پہنچا پائیں گے، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی سرکار کے اس فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آنے تک میری امت کا ایک گروہ غالب رہے گا، اور جو لوگ ان کے مخالف ہوں گے اور ان کو کی تائید و نصرت نہ کرنے والے ہوں گے، وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ غالب رہے گا مطلب کیا ہے؟ غالب رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں غالب رہے گا، اور وہ اپنے مخالفین کو کی پرواہ کیے بغیر
جو دین حق ہے اس پر عمل پیرا رہے گا، دین حق کے جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا رہے گا، اپنے مخالفین کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها۔ سند کے ترجمے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، یہاں کثیر ابن مرہ حضرمی آیا ہے۔ یہ الحضرمی حضرموت کی جانب منسوب ہے، نسبت ہے۔ حضرموت یمن کا مرکزی شہر ہے، یہ کثیر ابن مرہ وہیں کے رہنے والے تھے، اسے الحضرمی کہلائے۔ یہ تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والے اس کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا پائیں گے۔ یہاں اس سے پہلے والی جو حدیث ہے، جو مضمون اور مفہوم اس کا ہے وہی مضمون اور مفہوم اس کا بھی ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ قرب قیامت ایک ہوا چلے گی جو ہر مومن کے بغل کے نیچے سے گزرے گی، اور پھر اس کے بعد جتنے مومنین ہیں سب کا انتقال ہو جائے گا۔ تو یہاں جو یہ کہا، اس حدیث میں کہا گیا حتیٰ تقوم الساعہ، تو یہاں پہلے والی حدیث میں، اور یہاں پر جو لا تزالو کو مطلق رکھا گیا ہے یہ بھی اسی قید کے ساتھ حتیٰ تقوم الساعہ کی قید کے ساتھ ملحوظ ہے۔ اور یہاں قیام ساعت سے مراد اور قیام قیامت سے مراد وہی قرب قیامت ہے، یعنی اس ہوا کا چلنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح وہ حدیث جس میں قرب قیامت اس ہوا کے چلنے کا ذکر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے صادر ہوئی ہے، ایسے یہ حدیث بھی سرکار کے زبان اطہر سے صادر ہوئی ہے۔ تو ایک متکلم کی ایک بات کو اس کی دوسری بات کے ذریعے سے کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبي عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته۔ یہ بکر ابن زرعہ نے کہا کہ میں نے ابو عنبہ خولانی سے سنا۔ یہ ابو عنبہ خولانی صحابی ہیں، اور ان کا وصف یہ بیان کیا ہے جملہ حالیہ کی شکل میں کہ وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی تھی۔ یعنی پہلے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اسی وقت یہ ایمان لے آئے تھے، اور سرکار کے ساتھ انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور پھر جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اور 17 یا 18 مہینے کے بعد، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی، تو اس وقت بھی یہ سرکار کے ساتھ انہوں نے نماز کی پڑھی اور سرکار کی پیروی کی انہوں۔ حاصل یہ ہے کہ یہ تحویل قبلہ سے پہلے ہی اسلام لے لا چکے تھے ابو عنبہ خولانی۔ تو بکر ابن زرعہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عنبہ خولانی کو سنا
کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہ فی طاعتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن پودوں کو وہ اپنی طاعت اور فرما برداری میں کے کام میں، جن پودوں میں وہ اپنی طاعت و فرما برداری کے کام لے گا۔ غرس یہ پودے کو کہتے ہیں، یہ مصدر ہے، اس میں جنس ہے، قلیل اور کثیر دونوں کو شامل ہے۔ اس لحاظ سے، اور یہاں چونکہ ہمیشہ وہ پودے لگاتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کثیر والے معنی مراد ہیں غرس سے، تو اسی بنیاد پر، اور یہاں پودوں سے مراد ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہیں اور لوگ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کے ماننے والوں میں ہمیشہ ایسے افراد پیدا کرتا رہے گا جن سے وہ اپنی اطاعت و فرما برداری کے کام لیتا رہے گا۔ تو اس لیے غرض سے مراد چونکہ کثیر ہیں اور زیادہ ہیں، اس لیے ہم ضمیر جمع اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں اور مومن بندوں میں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے دین پر عمل کے معاملے میں نمایاں ہوں گے۔ اس لیے یہ دین اس کا ہے اور اس کی حفاظت کا سامان بھی وہی کرے گا۔ حدثنا یعقوب بن حمید بن کاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم۔ یہ اپنی سند کے ساتھ امام نسائی عمرو سے روایت کرتے ہیں، اور عمرو اپنے والد شعیب سے راوی ہیں کہ شعیب نے کہا کہ حضرت معاویہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا انہوں نے اپنے خطبے میں، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ لوگوں تمہارے علماء کہاں ہیں؟ یہ تمہارے علماء کہاں ہیں، تمہارے علماء کہاں ہیں، اس جملے کا تکرار کے ساتھ اس جملے کا مقصد یہ تھا کہ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بات سچی ہے، اور تمہارے علماء اگر یہاں ہیں تو ٹھیک ہیں، نہیں ہیں تو بلا لو نے، تاکہ جو میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی تصدیق ہو جائے۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرے یہ بھی مفہوم اس جملوں کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے علماء کہاں ہیں، انہیں یہ بات بیان کرنی چاہیے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ عام حالات میں تمہارے سامنے یہ بات بیان نہیں کرتے، انہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کا ایک گروہ لوگوں پر غالب نہ رہے، لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم، اسے اس گروہ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کس نے ان کی تائید و نصرت نہیں کی اور کس نے ان کی تائید و نصرت کی۔ من نصرهم، کس نے تائید و نصرت کی، من خذلهم، کس نے ان کی تائید و نصرت چھوڑ دی، نہیں کی۔ یہ خذلہ نصرہ کی ضد ہے، اس کا الٹا ہے، کیونکہ خذلان کا معنی ہوتا ہے ترک النصرت والمعونہ۔ مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت تک میری امت میں سے ایک گروہ دین پر قائم رہے گا اور غالب رہے گا، اور وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اور دین کی باتوں کو پر عمل کرتا رہے گا اور دین حق کا اعلان اور اظہار کرتا رہے گا۔ پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کی تائید و نصرت کرنے والے کتنے ہیں اور ان کے مخالفین کتنے ہیں۔
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل۔ اس حدیث کا بھی مفہوم وہی ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں میں۔ صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا، حق کے ساتھ غالب رہے گا، ان کی مخالفت کرنے والے اس گروہ کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، قیامت آنے تک یہ غالب رہیں گے۔ یہ حتیٰ اس کا یہ غایت ہے لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین کی، یہ لا یضرہم یا خالفہم کی غایت نہیں ہے، بلکہ حتیٰ کا تعلق پہلے والے جملے سے ہے۔ حدثنا ابو سعید عبداللہ بن سعید قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت کی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ فخط خطا، خط یخط خطا باب نصر انصروں سے فعل ماضی معروف ہے، اس کا معنی لکیر کھینچنا، لائن بنانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، وخط خطین عن یمینہ، اور پھر اس لکیر کے دائیں جانب دو لکیریں کھینچی، وخط خطین عن یسارہ، اور پھر اس لکیر کے اسی جو پہلے والی جو لکیر ہے اس کے بائیں جانب بھی دو لکیریں کھینچی۔ ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، اور پھر بیچ والی لکیر پر، بیچ والے خط پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ رکھ کر کے اور ارشاد فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، بیچ والا، یعنی ایک لائن بالکل بیچ میں کھینچی تھی اور پھر دو لائنیں اس کے دائیں اور دو بائیں اس طریقے سے کھینچی تھی کہ یہ دونوں جو لائنیں ہیں یہ شروع تو وہیں بیچ سے ہوتی تھی جہاں سے پہلی والی لائن کھینچی، اور ختم بھی اسی پہ جا کے ہوتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بالکل بیچ میں لائن ہے، جب اس کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ انتہا یہ دونوں ایک ہوگا تو یہ بالکل سیدھی لائن ہوگی، اور اس کے بغل والی جو لائنیں ہیں ان کا بھی نقطۂ آغاز اور نقطۂ انتہا ایک ہے جو اس پہلے والی بیچ والی لائن کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لائنوں میں کجی آ جائے گی، ٹیڑھا پن آ جائے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا بیچ والی لائن کو کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ دائیں بائیں کے جو راستے ہیں یہ سب کے سب منحرف ہیں، صراط مستقیم نہیں ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ منزل تک سیدھے نہیں لے جاتے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تائید میں قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اس راستے کی تم پیروی کرو، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، یعنی یہ بیچ کا جو راستہ سیدھا سیدھا ہے صراط مستقیم، یہ تو میرا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو اور راستے
اس کے دائیں بائیں بنا دیے گئے، وہ سب ٹیڑھے راستے ہیں، ان پر نہ چلو فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ تمہیں اس سیدھے راستے سے منحرف کر دیں گے، یہ راستے تمہیں سیدھے راستوں سے منحرف کر دیں گے۔ بہرحال ان احادیث کی روشنی میں کہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اور سرکار کی احادیث کی پیروی مومن پر مومن ہونے کی حیثیت سے لازم ہے۔ یہ پہلا باب ختم ہوا۔ اب دوسرا باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ۔ یہ باب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم اور اس کی مخالفت کرنے والے کے اوپر شدت برتنے کے تعلق سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی عظمت شان بیان کی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی مخالفت کرے حدیث نبوی کی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ان احادیث میں آیا ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا زید بن الحبابی عن معاویة بن صالح حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مقدام ابن معدی کرب کندی سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد ہی ایسا ہوگا کہ ایک شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا جس سے میری حدیثوں میں سے ایک حدیث بیان کی جائے گی، فَيَقُولُ تو وہ شخص کہے گا کہ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، تو کہے گا کہ اس میں جو حلال ہم نے پایا اس کو ہم نے حلال سمجھا، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، اور اس میں جو ہم نے حرام پایا اس کو ہم نے حرام سمجھا۔ تو مطلب یہ ہے سرکار یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کچھ لوگ خوشحال لوگ وہ جو اپنے تخت پر شاہانہ انداز میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ لوگ ان کے سامنے جب میری حدیثیں بیان کی جائیں گی تو وہ ان حدیثوں کا انکار کریں گے، اور انکار میں وہ حیلہ اور ذریعہ کیا پیش کریں گے؟ قرآن کو آڑ بنائیں گے، کہیں گے کہ ہمارے لیے ہمارے تمہارے درمیان تو اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ کافی ہے ہمارے لیے، اس میں جو حلال لکھا ہوا ہم حلال ہے، جو حرام لکھا ہوا وہ حرام ہے، باقی اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، سنو لوگو سنو، یقیناً اللہ کے رسول نے جو حرام ٹھہرایا ہے وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے ہی کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حرام کی ہے وہ کوئی ان کی اپنی ذاتی طور پہ نہیں حرام کی ہوئی ہے، بلکہ وہ بھی اس کی حیثیت بھی اللہ کی حرام کردہ قرآن میں جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی حرام کردہ چیزوں کی طرح ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو حرام کی اس کا مطلب ہے کہ حدیث میں جس کی حرمت آئی، اور اللہ نے جو حرام کی اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں جس کی حرمت آئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حدیث میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی حیثیت اور اس کا حکم قرآن میں حرام قرار دی ہوئی شے کی طرح ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ خود
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے. خود یہی قرآن ہے، سورہ والنجم ہے، ارشاد ربانی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اور یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں فرماتے، وہ تو وحی ہی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. جو یہ بولتے ہیں، جو حرام و حلال ٹھہراتے ہیں، یہ سب اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. بس اسی لیے ہمارے علماء، فقہاء اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ وحی دو طرح کی ہے. ایک تو وحی مطلوع ہے، وہ وحی جس کو حضرت جبریل لے کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے آئے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن کریم. اور ایک وحی غیر مطلوع ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو باتیں ڈالی یا کسی اور ذریعے سے انہیں اطلاع دی، اور جن کی تلاوت قرآن کی صورت میں اور کلام الہی کی صورت میں نہیں کی جاتی ہے، وہی غیر مطلوع. یہ حدیث ہے. تو حدیث جس طرح قرآن سے حرمت و حلت کے مسائل ثابت ہوتے ہیں، ایسے حدیث سے بھی حرمت و حلت کے مسائل ثابت ہوتے ہیں. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته قال أخبرنا، یہ انا آ گیا نا، انا سے مراد ہے اخبرنا، اخبرنا کا مخفف ہے. قال أخبرنا سألته عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ یہ عبید اللہ ابن ابی رافع سے روایت کرتے ہیں. عبید اللہ ابن رافع اپنے والد ابو رافع سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی ارائکتہ. لا الفین یہ اس میں لائے نفی ہے، نہیں ہے، اور یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. آخر میں جو نون ہے، نون ثقیلہ برائے تاکید ہے. الفا یلفی الفان، باب فعل سے یہ فعل مضارع معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے. جس الفا کا معنی ہوتا ہے پانا. الفیت الکتاب، میں نے کتاب پائی. متکئن علی ارائکتہ، یہ متکئن اسی سے حال ہے احدکم سے، اور اریکہ کے بارے میں ترجمہ کر ہی چکا ہوں میں. اس کا معنی ہوتا ہے چارپائی یا تخت، خاص طور سے وہ چارپائی اور تخت جو سجا اور سوار کر کے رکھا گیا ہو، پرشوکت اور پرعظمت انداز میں رکھا گیا ہو، جیسے امیروں اور حکام کے تخت ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے جس چارپائی پر دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، اسے سجایا سنوارا جاتا ہے، اسے بھی اریکہ بولتے ہیں. جمع اس کی ارائک ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہرگز تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے اس طرح نہ پاؤں کہ اس کے پاس ان میں سے کوئی حکم آئے جس کا میں نے ان میں سے کوئی معاملہ آئے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے میں نے روکا ہے، تو وہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کریم میں جو کچھ پایا ہم نے اس کی پیروی کی. اس حدیث کا بھی مضمون وہی ہے جو اس سے پہلے والی حدیث کا ہے کہ ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد میں کوئی شخص حکومت پا جائے، خوشحالی کی زندگی ہو اور تخت کے اوپر شاہانہ اور حاکمانہ انداز میں بیٹھا ہو اور حکومت اور
خوشحالی اس کا دماغ خراب کر دے اور وہ ہماری حدیثوں اور سنتوں سے مخالفت کرنے لگے، ان کا انکار کرنے لگے، اور اس انکار کے لیے وہ ذریعہ اور واسطہ قرآن کریم کو بنائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بظاہر صحیح ہوتی ہے مگر اس کا مقصد غلط ہوتا ہے۔ علماء ایسے موقع پہ فرماتے ہیں کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ بات حق ہے مگر اس سے مراد ناحق ہے، متکلم اس سے ایک ناحق بات مراد لینا چاہتا ہے۔ تو یہ شخص نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ میں ہم نے جو کچھ پایا اس کی ہم نے پیروی کی، یعنی ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ یہ بظاہر یہ بات کہ کتاب اللہ کافی ہے، اس میں سب کچھ ہے، یہ بظاہر بات صحیح ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے اس سے؟ وہ کتاب اللہ کی اور اس کی اس حیثیت کو انکار حدیث نبوی اور انکار سنت نبوی کے لیے آڑ بنانا چاہ رہا ہے، تو مراد اس کی غلط ہے، وہی کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ اس لیے جہاں یہ صورتحال ہو غور کر لیا جائے اور ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ سرکار نے ایسے لوگوں پر شدت کا حکم جاری فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس آج یہی تک، انشاءاللہ تبارک و تعالی، پھر اس کے بعد درس ہوگا ادھر